جڑ گئے ہو تم لوگ؟ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسناد المتصل منا الی المصنف الامام ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی الایمانی رضی اللہ تعالی عنہم نفعنا بعلومہم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ مقدمۃ الکتاب کے بیان میں چل رہے تھے، اس میں وجہ تسمیہ، کتاب کی غرض یہ بھی آ گئی، کتاب کی وجہ تسمیہ بھی آ گئی، انواع کتب حدیث بھی آ گئی، مؤلف کے حالات بھی آ گئے۔ اب رہ گئی حدیث کی اس کتاب کی فضیلت، اس کتاب کا مرتبہ۔ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، اور ضمن میں اسی کے ساتھ مختصراً دوسری کتاب کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں بخاری شریف، ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالامی تو جے نگر تھوڑا فڑانی تو بوئی سے ہیں اچھا ادھر لگی نہیں باڑی سارا بیمار خم سے تو اچھا کوئی وہ اللہ تعالیٰ بلا کرتے ہیں۔ کتب حدیث کا اس سال جو آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کا درجہ اور مرتبہ، ان کا درجہ اور مرتبہ دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے پڑھی، وہ لوگ دو طرح سے اس کا مرتبہ بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اور درجہ ہوا تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے، اور ایک درجہ بیان کرتے تھے افضلیت کے اعتبار سے۔ سب میں افضل اعلیٰ درجہ کس کا ہے، یہ تو افضلیت کے اعتبار سے، اور دوسرا درجہ ہوگا پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے۔ مطلب یہ کہ پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ان کتابوں میں سے کس کو پڑھانا چاہیے، دوسرے نمبر پر کس کو پڑھانا چاہیے، تیسرے نمبر پر کس کو پڑھانا چاہیے۔ تو پہلا درجہ تعلیم و تعلم، پڑھنے پڑھانے، درس و تدریس کے اعتبار سے،
اور دوسرا درجہ بیان کیا جاتا افضلیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، ان میں فضیلت کس کو حاصل ہے۔ پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے جو درجہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے وہ ایسے ہی میں جاننے کے لیے بتلا دے رہا ہوں، لیکن آج کل اس پر عمل نہیں ہے، اور عمل ہونا بھی اب مشکل ہو گیا، اب عمل نہیں ہوگا۔ پہلے زمانے میں عمل تھا، یہ عمل اس وقت میں تھا جب دورے کی تمام کتاب ایک استاد پڑھاتے تھے، پورے دورے کی صحائے ستہ ایک استاد پڑھاتے تھے، تو پھر وہ استاد اپنے پڑھانے میں ترتیب قائم کرتے تھے۔ مجھے پہلے گھنٹے میں کون کتاب پڑھانی چاہیے، دوسرے گھنٹے میں کون کتاب پڑھانی چاہیے، تیسرے گھنٹے میں کون کتاب پڑھانی چاہیے۔ اس طریقے سے ہر کتاب کی ایک ترتیب ہوتی تھی جب ایک استاد پورا دورہ حدیث پڑھاتے تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 9-10 سالوں تک کے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے 9-10 سالوں تک دورہ کی پوری کتاب کو اکیلا پڑھایا ہے، بخاری سے لے کر اور جتنی دورے کی کتاب ہے حضرت اکیلا پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت کے استاد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، یہ سب حضرات اکیلا دورہ کی پوری کتاب پڑھاتے تھے۔ جب یہ اکیلے پڑھاتے تھے تو کتابوں کے پڑھانے میں ترتیب قائم کرتے تھے، اور وہ ترتیب کیوں قائم کرتے تھے؟ اس لیے کہ ہر مصنف جو کتاب لکھتا ہے اس مصنف کی اس میں ایک خاص مخصوص کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے، کوئی خاص غرض ادیش ہوتی ہے، کوئی خاص چیز کو ملحوظ رکھ کر کے ہر مصنف کتاب لکھتے ہیں۔ ورنہ حدیث جیسے بخاری میں ہے اسی طرح سے حدیث مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی سب حدیث پڑھو گے، وہی ساری حدیثیں ترمذی میں بھی آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ پھر اتنی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک کتاب کو پڑھ لیا جائے تو حدیث تو سارا آ جائے گا، 2 کتاب کو پڑھ لیا حدیث ساری آ جائے گی۔ الگ الگ اتنی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کچھ ہو گیا کیا؟ چالو ہے؟ تو اس اعتبار سے الگ الگ کتابوں کو اس لیے پڑھاتے کہ ہر مصنف اپنی کتاب کے مرتب کرنے میں کچھ خاص نظریہ، کچھ خاص خیال، ایک مقصود ہوتا ہے ہر مصنف کا، اس مقصود کو مد نظر رکھ کر کے مصنف اپنی کتاب کو مرتب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر مصنف کی غرض اور مصنف کے مقصود کو پکڑتے تھے، اور اس مقصود کو پکڑ کر کے تب جا کر کے کتابوں کے پڑھانے کی ترتیب بناتے تھے۔ اب یہ دورے کی جو 6 کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جن کو صحائے ستہ کہتے ہیں، ان میں ہمارے اکابر نے غور کر کے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ اکابر جو اکیلا دورہ پڑھاتے تھے، یہ سب حضرات سب سے پہلے ترمذی شریف پڑھاتے تھے۔ پہلے گھنٹہ میں ترمذی شریف ہوتی تھی، دوسرے گھنٹے میں ابو داؤد شریف، تیسرے گھنٹے کے اندر بخاری کا نمبر 3 ہے۔ تعلیم و تعلم کے اعتبار، درس و تدریس کے اعتبار سے اول مقام، اول درجہ ترمذی شریف کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ۔ پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام پر، اول درجہ پر ترمذی شریف ہے، دوسرے نمبر پر ابو داؤد شریف ہے، اور تیسرے نمبر پر بخاری شریف آتی ہے، چوتھے نمبر پر مسلم شریف پڑھاتے تھے، اور 5ویں نمبر پر نسائی شریف، اور 6ٹھے نمبر پر ابن ماجہ پڑھاتے تھے، سب سے آخر میں ابن ماجہ پڑھاتے تھے۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے
کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اپنی کتاب میں مسائل اور اختلاف ائمہ کو بیان کرنا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ترمذی شریف میں مسائل کو اور ائمہ کے اختلاف کو بیان کرنا ہے۔ جب آپ لوگ ترمذی شریف پڑھو گے تو اس میں آئے گا، ہر باب آئے گا، باب سے کیا مسئلہ نکلا وہ معلوم ہوگا، اور اس میں کون کون امام کا کیا کیا اختلاف ہے، اس اختلاف کو بھی امام ترمذی بیان کرتے ہیں۔ تو امام ترمذی کا مقصد مسائل اور اختلاف ائمہ کو بیان کرنا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا کام مستدلات ائمہ کو بیان کرنا، امام لوگوں کے دلائل کو بیان کرنا، کس دلیل سے کون امام نے استدلال کیا ہے، کس دلیل سے کون امام نے استدلال کیا، تو وہ دلائل ائمہ، مستدلات ائمہ، ائمہ کرام کے مستدلات کو، ان کے دلائل کو بیان کرتے ہیں کون؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استنباط کا طریقہ سکھلاتے ہیں، دلائل سے مسائل کو کیسے مستنبط کیا جا سکتا ہے، مسائل کو کیسے نکالا جا سکتا ہے دلائل سے۔ جی ڈھائی لو 3 kg نہیں، سارا 3 kg نہیں۔ আচ্ছা বলা করছো আর সবুর ওই বই দিলাইছুন সবুরর লগে মাত হইছে ফটাইবার লাগি কইছে সে হইলে ফটাউকা না হইলে গাড়ি লইয়া আপনিও যাওকা গিয়া হয়। تو امام بخاری استنباط کا طریقہ بتلاتے ہیں، آدمی کو مجتہد بناتے ہیں، امام بناتے ہیں۔ دلیل سے تم مسئلہ کیسے نکالو گے، کس طریقے سے دلیل سے مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کام ایک مسئلے سے متعلق تمام روایات کو ایک جگہ بیان کرنا، ایک مسئلے سے متعلق تمام روایات و احادیث کو ایک جگہ پہ بیان کرنا، یہ امام مسلم کا کام۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام جرح و تعدیل ہیں، روایت پر نقد کرتے ہیں، روایت کی کمزوری کو پکڑتے ہیں، اس میں کہاں پر خرابی ہے، اس میں کہاں پر کمزوری ہے، کہاں پر علت ہے، کہاں پر بیماری ہے۔ ابن ماجہ میں ضعیف، صحیح تمام روایات ہیں، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ بعض موضوع روایات تک ہیں، اللہ عالم بالصواب۔ یہ غرض بتلایا صحاح ستہ کے مصنف۔ اب جب ایک طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے پہلے مرتبہ بیٹھے گا تو ایک طالب علم ہے، اس کے دل میں سوال آئے گا کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہے، اس مسئلے میں امام لوگوں کا کیا اختلاف ہے، ہم حنفی ہیں، ہم کس پر عمل کریں، ہم شافعی ہیں، ہم کس پر عمل کریں۔ تو طالب علم کو پہلے مرتبہ میں مسئلہ اور ائمہ کا اختلاف معلوم ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے سب سے پہلے گھنٹے میں ترمذی شریف کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ طالب علم کو مسئلہ بھی معلوم ہو جائے اور امام لوگوں کا اختلاف بھی معلوم ہو جائے۔ اس لیے یہ اکابرین پہلے گھنٹے کے اندر ترمذی شریف پڑھایا کرتے تھے۔ جب مسئلہ معلوم ہو گیا، امام لوگوں کا اختلاف معلوم ہو گیا، اب ضرورت پڑے گی کہ ائمہ نے جو اتنا اختلاف کیا ان کے دلائل کیا ہیں، کیا کیا دلیل، کن دلیلوں سے ان لوگوں نے استنباط کیا ہے، استدلال کیا ہے۔ مسئلہ معلوم ہو گیا، امام کا اختلاف بھی معلوم ہو گیا، اب ضرورت ہے کہ امام لوگوں کی دلیل معلوم ہو، کیا کیا دلیل ہے۔ یہ کام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ وہ دلائل ائمہ کو بیان کرتے ہیں، مستدلات ائمہ کو بیان کرتے ہیں۔
اس لیے دوسرے گھنٹہ میں ابو داؤد پڑھایا جاتا تھا تاکہ ہر امام کی دلیل طالب علم کو معلوم ہو جائے۔ ترمذی میں مسئلہ معلوم ہو گیا، امام کا اختلاف معلوم ہو گیا۔ ابو داؤد شریف پڑھنے کے بعد اب امام لوگوں کے دلائل آپ کو معلوم ہو، کون امام کی کیا دلیل ہے۔ اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ہر باب کے اندر ایک ایک حدیث نقل کیا۔ جب ابو داؤد پڑھو گے تو معلوم ہوگا، ہر باب کے اندر ایک حدیث بیان کیا، اور اگر کہیں پر ایک باب میں ایک سے زیادہ حدیث بیان کیا ہے، 2 حدیث بیان کر دی، 3 حدیث بیان کر دی، تو فرماتے ہیں وہ کسی کارن، کسی علت کی بنا پر ہے، ورنہ میرا عام دستور یہ ہے کہ میں ہر باب میں ایک حدیث کو بیان کرتا ہوں، اس امام کی یہ دلیل ہو گئی، دوسرے باب میں یہ بیان کیا، یہ ان کی دلیل ہو گئی، یہ ان کی دلیل ہو گئی۔ چنانچہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مکہ باشی لوگوں کے علماء کے پاس ایک خط لکھا تھا ابو داؤد شریف لکھنے کے بعد، جو ابو داؤد استاد پڑھائیں گے تو تم کو بتلائیں گے۔ اس خط کے اندر امام ابو داؤد نے خود اپنے کتاب کے بارے میں لکھا کہ میں نے اپنی کتاب میں ہر باب کے اندر ایک حدیث بیان کیا، اور اگر کہیں پر میں نے ایک سے زیادہ حدیث بیان کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کی کوئی علت ہے، کوئی خاص مقصد سے میں نے ایسا کیا، ورنہ عام طور پر میں ہر باب میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ تو ابو داؤد شریف پڑھنے کے بعد ائمہ کے دلائل معلوم ہو گئے، امام لوگوں کی دلیل کیا کیا ہے۔ اب طالب علم کو ضرورت ہوگی کہ اس دلیل سے یہ مسئلہ کیسے مستنبط ہوا، اس دلیل سے یہ مسئلہ کیسے نکلا، یہ کام امام بخاری کرتے ہیں۔ امام بخاری کا کام دلائل سے مسائل کا استنباط کرنا، اجتہاد کرنا ہے۔ اس لیے بخاری پڑھنے کے بعد طالب علم مجتہد ہو جاتا ہے، حدیث سے مسائل نکالنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو 5 جگہ، 10 جگہ، 15 جگہ، 20 جگہ نقل کریں گے، ایک ہی حدیث اتنی جگہ پر مقرر نقل کر کے ہر جگہ پر نیا مسئلہ نکالیں گے، ہر جگہ پر نیا طالب علم کو مجتہد بنائیں گے، ان کے اندر مسائل کے استنباط کا طریقہ بتلائیں گے۔ اس لیے ہمارے اکابر تیسرے گھنٹے میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ مسئلہ معلوم ہو گیا ترمذی سے، امام کا اختلاف بھی معلوم ہو گیا، دلیل معلوم ہو گیا ابو داؤد سے، اب اس دلیل سے یہ مسئلہ نکلا کیسے، تو وہ طریقہ سمجھنے کے لیے بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ تو تیسرے گھنٹے میں بخاری شریف ہوتی۔ اب طالب علم کو مسئلہ بھی معلوم، امام کا اختلاف بھی معلوم، دلیل بھی معلوم، مسئلہ مستنبط کرنا بھی آ گیا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ کیسے نکلا۔ اب طالب علم کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اس مسئلے کے لیے یہی ایک دلیل ہے جو امام ابو داؤد نے بیان کیا، یا اور بھی دلائل اس کے لیے ہیں، ایک ہی دلیل سے مسئلہ ثابت ہے یا اور بھی دلیل ہے۔ تو چوتھے گھنٹے میں مسلم پڑھاتے تھے۔ امام مسلم کا کام کیا ہے؟ ایک مسئلے کی ساری دلیل ایک جگہ پہ بیان کرتے ہیں، سب مسئلے کی دلیل ایک جگہ پہ بیان کرتے ہیں۔ ایک باب آئے گا اور اس باب کے متعلق جتنی روایت ہوگی سب ایک جگہ پہ بیان کریں گے۔ اب طالب علم کو معلوم ہو گیا اس مسئلہ کی ایک ہی دلیل نہیں ہے، اس مسئلہ کی یہ حدیث بھی دلیل، یہ حدیث بھی دلیل، یہ حدیث بھی دلیل، ساری احادیث کو ایک باب سے متعلق جتنی حدیث ہوتی ہے سب کو ایک جگہ پر بیان کرتے ہیں۔ کون؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے چوتھے گھنٹے کے اندر مسلم شریف پڑھائی جاتی تھی تاکہ طالب علم کو معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے کی ایک ہی دلیل نہیں ہے، اس مسئلے کی اور بھی بہت سی دلیل ہے۔ اب جب ساری اتنی دلیل آ گئی تو اب طالب علم کے دل میں سوال ہوگا کہ سب دلیل برابر درجے کی ہے یا اس میں کچھ کمزور دلیل، کچھ مضبوط دلیل، کون کون درجے کی دلیل ہے؟ سب حدیث ایک ہی درجے کی ہے یا اس میں درجہ کے اعتبار سے تفاوت ہے، کمی بیشی ہے، اونچ نیچ ہے؟
یہ کام امام نسائی کرتے ہیں، حدیث کے مراتب بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر علت خفیہ، علت کے معنی بیماری، حدیث میں بیماری، جیسے شریر میں بیماری ہوتی حدیث میں بیماری ہوتی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی کا حافظہ کمزور ہے، یہ راوی نے کبھی جھوٹ بول دیا تھا، اب وہ راوی اس حدیث کے اندر ہے، تو اس جھوٹے راوی کی وجہ سے یہ حدیث نیچے درجہ میں آ گئی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بیماری ہوتی ہے حدیث کے اندر۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا کام حدیث کے علت خفیہ کو بیان کرنا ہے، علت خفیہ، پوشیدہ علت۔ نسائی شریف کا ایک حاشیہ ہے جو نسائی شریف کے ساتھ لگا ہوا، جب نسائی پڑھو گے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا، اس کا نام زہر الربا، زہر الربا، زہر الربا۔ تمہارے آسام میں میرا ہی ایک شاگرد ایک جگہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھا، اس کو حدیث کی بیچارے کو صلاحیت نہیں، لیکن آسام میں تو ہر مدرسہ میں اب دورہ حدیث ہے اور ہر آدمی محدث بننا چاہتا ہے، تو وہ بھی ایک مدرسہ میں دورہ حدیث پڑھانے بیٹھ گئے اور نسائی شریف پڑھانے کے لیے ملی، تو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ حضور نسائی کے شروع میں ایک موٹے حرف میں ایک چیز لکھے، زہر الربی، زہر الربی، اس کا کیا مطلب ہے؟ زہر الربی اصل میں ہے زہر الربا، یہ وہ حاشیے کا نام ہے، کتاب کا نام، شرح کا نام ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے جو شرح لکھی اس کا نام زہر الربا، اور وہ محدث بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ زہر الربی، اس کا کیا مطلب ہے حضور؟ تو ایسے لوگوں سے بھی اب حدیث پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے خود اپنی اس میں لکھا، شرح میں لکھا کہ امام نسائی علت خفیہ کو بیان کرتے ہیں، حدیث نقل کریں گے، کہیں گے ففیہ علت، ففیہ علت، اس میں بیماری ہے، اس میں بیماری ہے، اس کی کمزوری کو پکڑتے ہیں، بیماریوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اب مسلم میں جب اتنی ساری دلیل تم نے پڑھ لیا، تب تم کو محقق بننے کی ضرورت ہے، کہ یہ سب دلیل ایک درجہ کی ہے یا کسی دلیل کے اندر کوئی علت خفیہ، کوئی بیماری، کوئی کمزوری بھی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 5ویں گھنٹے کے اندر نسائی شریف پڑھائی جاتی تھی، کہ جب نسائی پڑھو گے تو تم محقق بنو گے، حدیث کی علت اور بیماری کو پکڑنے کی صلاحیت۔ اب تم کو مسئلہ بھی معلوم، ائمہ کا اختلاف بھی معلوم، ابو داؤد میں دلیل بھی معلوم ہو گیا، بخاری سے استنباط بھی معلوم ہو گیا، مسلم شریف کے اندر ایک مسئلے کی بہت سی دلیل بھی معلوم ہو گئی۔ نسائی شریف پڑھنے کے بعد تم کو محقق بنا دیا گیا، تمہارے اندر حدیث کو تحقیق کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ تو یخم پوری کا لوا ویگو نینا، پورا سال دورہ حدیث پڑھنے کے بعد برس اور لاسٹے کیا ہوگا؟ سالانہ امتحان لیا جائے گا۔ اب تمہارا امتحان لیا جائے گا کہ تم حدیث کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ اس لیے 6 نمبر پر ابن ماجہ کو رکھ دیا گیا۔ ابن ماجہ میں صحیح حدیث بھی، ضعیف حدیث بھی، موضوع حدیث بھی، دیکھو تمہیں باسو، تمہیں باسیا دیکھو فریقہ دیو کونٹا صحیح آسے، کونٹا ضعیف آسے، کونٹا موضوع آسے، تمہارا فریقہ ہوئی۔ اس آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے 6 نمبر پر ابن ماجہ شریف کو پڑھایا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کی ترتیب تھی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ان مصنفین کے تصنیف کے اغراض کو سامنے رکھ کر، ان کی غرض اور ادیشوں کو سامنے رکھ کر کے یہ اکابر کتاب پڑھانے میں ایک ترتیب کرتے تھے۔ تو کتاب کا درجہ اور مرتبہ معلوم ہوا صحاح ستہ کا، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے پہلا مقام ترمذی کا ہے۔ اب بخاری شریف 3 نمبر پہ آتی ہے، اور اسی کے ضمن میں دوسری کتابوں کا بھی درجہ اور مرتبہ آپ کو بتلا دیا۔ لیکن اب اس زمانے میں یہ ترتیب نہیں رہی، چونکہ اب ہر آدمی کو محدث بننا ہے۔ ہمیں حدیث پڑھائیے، ہمیں حدیث، واضح ٹائم میں اعلان ہوگا نا،
محدث آسام دارالحدیث جے نگر شیخ الحدیث بیٹا، ہاں تو اب ہر آدمی کو محدث بننا ہے، اس لیے اب ہر کتاب الگ الگ پڑھانے والے ہو گئے، اور اس میں بھی اب کام نہیں چلا، کہا جی نہ آرو کس منس محدث ہوتا، تب ہر کتاب کو 2 جلد کر کے 12 آدمی کو بنایا گیا استاد، ہاں 100 جگہ خوجو پہلے ایک کی جگہ پر 6 ہوئے، ہاں ہر ایک نے ایک ایک کتاب پڑھایا، اب کہا جی نا ایگوئی تو نا ہمراو محدث بنتا ہوں، ہمرا کو قوم نہیں، ہمراو دیوبند فاس، ہمارے وہ محدث بناؤ، تو اب کیا ہوا، ہر کتاب کو 2 ٹکڑا کیا گیا، اب 12 آدمی محدث۔ کچھ مدرسہ ایسا ہے کہ جی نا ہاں مسلم اور ابو داؤد پڑھائی لیا ہمارا کچھ مقام بڑھتو نا، ہمیں بخاری روستا، تب بخاری کو 3 ٹکڑا کرو، بخاری کو 4 ٹکڑا کرو، اب اتنا ٹکڑا کر دیا گیا کتابوں کا کہ اب وہ ترتیب باقی نہیں رہی، پہلے ایک استاد پڑھاتے تھے تو مرتب پڑھاتے تھے، ہاں اور اب وہ ترتیب باقی نہیں رہی۔ یہ میں نے بتلایا حدیث کی کتابوں کا مرتبہ تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، درس و تدریس کے اعتبار سے جو پہلے زمانے میں چلتا تھا اب یہ نہیں ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ دوسرا درجہ آیا فضیلت کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے کون سی کتاب کون سے درجہ میں ہے، تو تقریباً تمام ہی امت کا اجماع ہے کہ سب سے اول درجہ بخاری شریف کا ہے، تمام اکثر علماء بلکہ اجماع اب ہو گیا سب سے افضل فضیلت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف۔ ایک مقولہ مشہور ہے، ما تحت عدیم السماء اصح من البخاری، آسمان کے سایہ کے نیچے زمین کے اوپر بخاری شریف سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے، ہاں آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں سب سے صحیح کتاب کون ہے؟ بخاری شریف ہے، یہ سب کا اجماع ہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت مغاربہ حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے اول درجہ مسلم شریف کا ہے، وہ مسلم کو بخاری سے بھی اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلم کا درجہ بخاری سے اوپر ہے۔ علماء نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ نہیں، صحیح ہونے کے اعتبار سے اول درجہ تو بخاری شریف کا ہے اور مسلم کا دوسرا درجہ ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ مسلم کا پہلا درجہ ہے وہ صحت کے اعتبار سے نہیں، صحیح ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ انہوں نے ترتیب کی عمدگی کے اعتبار سے، حسن سلیقہ کے اعتبار سے، مسلم شریف مصنف نے ایک جگہ بیٹھ کر کے اس کتاب کو لکھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک جگہ پر لکھا، لہذا بہترین ترتیب سے مسلم کو مرتب کیا ہے، چنانچہ اسی بنا پر ایک باب کی ساری روایت کو ایک جگہ پہ بیان کیا۔ مسلم میں حدیث تلاش کرنا ہو تو بہت آسانی سے مل جائے گی، حدیث میں غور کر لو کہ کون سے مسئلہ سے متعلق یہ حدیث ہے، جس مسئلہ سے متعلق حدیث ہوگی اس باب کو کھولو گے تو اس باب میں وہ حدیث تم کو مل جائے گی۔ تو مسلم کا جو اول درجہ بتلایا حسن سلیقہ، حسن تصنیف، بہترین ترتیب کے اعتبار سے مسلم شریف کو اول درجہ پر کہا ہے، ورنہ صحت کے اعتبار سے، روایت کے صحیح ہونے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجہ بخاری شریف کا ہے، مسلم دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ محدثین نے بخاری کی روایت پر بھی کلام کیا ہے، اب مسلم کی روایت پر بھی کلام، ساری صحیح ہونے کے باوجود بخاری کی بھی بہت سی روایتوں کے اندر بیماری کو پیدا کر دیا۔ اتنے کٹر لوگ ہوئے بیماری پکڑنے والے، آج کل جیسے نئے نئے ڈاکٹر ہوئے نا، مشین بترے ہرائیا اور خانو روگا سے ہوگو دور سے، تو بہت سے لوگوں نے بخاری کی روایت پر بھی کلام کیا اور مسلم کی روایت پر بھی، لیکن بخاری کی جن روایتوں پہ کلام ہوا وہ کم ہیں، 78 روایت، 78 روایات بخاری کی ایسی ہیں جو متکلم فی ہیں،
جن پر کلام کیا گیا ہے، بحث کیا گیا، اور مسلم شریف کی روایت زیادہ ہے، 100 ہے۔ مسلم شریف کی اکیلا 100 روایت پر کلام، اب بخاری کی 78 روایت پر کلام کیا گیا ہے، اور 32 ایسی روایت ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ وہ روایت بخاری میں بھی ہے اور وہ روایت مسلم میں بھی ہے، اور متکلم فی ہے، اس پر کلام کیا گیا ہے۔ تو اکیلا بخاری کی روایت 78 روایت پر کلام، اکیلا مسلم کی 100 روایت پر کلام، اور 32 روایت ایسی ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ تو بخاری کی پہلے سے تو اکیلا 78، اب مشترک والی جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، مشترک والی 32 کو ملاؤ تو 78 اور 32 کتنا ہوگا؟ 78 ٹکا اور 32 ٹکا ہوتے ہوئی لو 110 110 روایت ایسی بخاری کی ہے جس پر کلام کیا گیا۔ اب مسلم کی 100 تو اکیلا اور وہ مشترک والی 32، تو 100 کے ساتھ اور 32 جوڑیں گے تو مسلم میں کتنا ہو گیا؟ 132۔ مسلم کی 132 روایت اور حدیث پر کلام، اب بخاری کی ٹوٹل 110 روایت پر کلام، تو اس میں کلام والی روایت کم ہو گئی، اب مسلم کے اندر زیادہ ہو گئی، اس لیے بخاری کا درجہ پہلا ہے، اب مسلم شریف دوسرے درجہ پر ہے۔ اس کو یاد کرنے کے لیے بعض لوگوں نے وہ ابجد حوض کے اعتبار سے ایک شعر بنا دیا، اور شعر میں لکھا کہ بخاری کی کتنی روایت متکلم فی، مسلم کی کتنی، اور دونوں میں مشترک کتنی، تو بتلایا فَدَعْدٌ لِجُعْفِجٍ وَقَافٌ لِمُسْلِمِ وَبَلْ لَهُمَا فَحْفَظْ وُقِيتَ مِنَ الرَّدِي۔ فَدَعْدٌ لِجُعْفِجٍ، داد ہے فا کے اندر، فدعدن کے اندر فا زائد ہے، جعفی سے مراد امام بخاری ہے۔ ان کے سوانح حیات میں بتلایا تھا نا، ایمان جعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان کا نسبت کیا ہو گئی؟ جعفی۔ تو فدعدن لجعفی، جعفی کے لیے تو داد ہے، داد میں دا عین دال، دال کا نمبر 4 اور عین کا نمبر 70، اور پھر دوسری دال ہے اس کا نمبر 4، تو 4 4 8 اور 70 8 78 روایت ایسی ہے بخاری کی جس میں کلام ہے۔ فدعدن لجعفی، جعفی کے لیے تو داد ہے، داد مانا کھجلی نہ، تمہار دیسو داؤدر مانا کھجلیو آسے، এখন দাউদ আলা গরু ফাইবা কুরবানির লাগে। فدعدن لجعفی، جعفی کے لیے تو داد ہے، وقاف لمسلمی، اور امام مسلم کے لیے قاف ہے، قاف کا نمبر 100، قاف کا نمبر 100، تو مسلم کے اندر کلام والی روایت کتنی ہو گئی؟ 100 ہو گئی۔ وَبَلْ لَهُمَا، اور بل دونوں کے لیے ہے، بل کن کے لیے؟ دونوں کے لیے ہے۔ بل کے اندر با کا نمبر 2 اور لام کا نمبر 30، کتنا ہوا؟ 32، تب بل لہما، بل دونوں کے لیے ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں مشترک روایت 32 ہے جس پر کلام کیا گیا۔ فحفظ، اس کو یاد کر لو، وقیت من الردی، تم ہلاکت سے بچ جاؤ گے، اس کو یاد کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بخاری شریف کی روایت جن پر کلام کیا گیا وہ کم ہیں، اب مسلم کی روایت جن پر کلام کیا گیا وہ زیادہ ہے، لہذا جس میں عیب کم ہوگا تو اس کا مرتبہ تو اوپر ہوگا، اور جس میں عیب زیادہ ہوگا اس کا مرتبہ نیچے ہوگا۔ اس لیے جمہور کی رائے یہ کہ بخاری شریف سب سے افضل ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، افضلیت کے اعتبار سے پہلا درجہ بخاری شریف کا اور دوسرا درجہ مسلم شریف کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، موطا امام مالک یہ بخاری سے بھی اوپر ہے، ما تحت عدیم السماء اصح من الموطا، آسمان کے سایہ کے نیچے زمین پر موطا امام مالک سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
موطا امام مالک کو بخاری پر بھی فضیلت دے دیا. بہت اونچے درجے کتاب موطا امام مالک ہے، اور وہ بخاری سے پہلے لکھی بھی گئی. بخاری بعد میں لکھی گئی، موطا امام مالک یہ پہلے لکھی گئی ہے. موطا امام مالک میں پڑھو گے کہ اس کی سند کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے. سلسلۃ الذہب، سلسلہ کے معنی زنجیر، لڑی، سورا. عورت لوگ جو گلے کے اندر زیور لٹکاتی ہے، یہاں پر لاکٹ اور اس میں زنجیر لگا ہوا ہوتا ہے. تم لوگ جب بہت سے لوگ کپڑے میں بوتام لگاتے ہیں، اس میں زنجیر لگا ہوا ہوتا ہے، تو کڑا بنا ہوا ہوتا ہے زنجیر ایسے، تو اس کو سلسلہ بولتے ہیں. تو اس کی موطا امام محمد کی نیٹ ورک چلا گیا شاید. اللہ الرحمن بتلا رہا تھا کہ حضرت موطا امام مالک، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ موطا امام مالک یہ بخاری سے اوپر ہے. آسمان کے سایہ کے نیچے موطا امام مالک سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں. اس کی سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. سونے کی لڑی ہے، سونے کی زنجیر ہے. موطا امام مالک میں پڑھو گے، اس کی خصوصیت ہے، لوگوں نے اس کے فضائل بیان کیے. جب عورت کو درد ذہ ہو، ولادت کا ٹائم، بچہ پیدا ہونے کا ٹائم ہو، تو موطا امام مالک کو بغل میں رکھ دو تو انشاءاللہ سہولت سے بچے کی ولادت ہو جاتی ہے. جیسے بخاری شریف کا ختم بلا اور مصیبتوں کے لیے مفید ہے، ایسے ہی موطا امام مالک کا ختم بھی مفید ہے. بہت اونچے درجے کی کتاب ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موطا امام مالک کا درجہ بخاری سے اوپر ہے. جمہور نے اس کا جواب دیا اور یہ فرمایا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ اس وقت کا ہے جب تک کہ بخاری لکھی نہیں گئی تھی. بخاری کے لکھنے سے پہلے سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ موطا امام مالک کا تھا. لیکن جب بخاری اب آ گئی دنیا میں، تب موطا امام مالک بخاری کے بعد میں ہو گیا. حضرت امام شافعی نے یہ بخاری سے پہلے کہا تھا. اللہ عالم بالصواب. دوسرا درجہ مسلم شریف کا ہے. پہلا درجہ صحت کے اعتبار، فضیلت کے اعتبار سے بخاری شریف کا، دوسرا درجہ مسلم شریف کا، تیسرا درجہ ابو داؤد شریف کا ہے. تیسرا درجہ ابو داؤد شریف کا ہے. مگر ایک چھوٹی سی جماعت کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ابو داؤد شریف دوسرے درجے پر ہے. وہ اس کو دوسرا درجہ دیتے ہیں. بخاری کے بعد ابو داؤد کو درجہ دیتے ہیں، مسلم کے برابر. کیوں؟ اس لیے کہ مسلم شریف پڑھو گے، مسلم کے مقدمے میں خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اقرار کیا ہے کہ میری کتاب کے تمام راویوں کا سفیان اور مالک جیسا اعلیٰ درجے کا راوی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان سے کم درجے کے راویوں کی روایت بھی ہماری کتاب میں ہوگی. خود اقرار کر رہے ہیں خطبہ کے اندر، مقدمہ مسلم کے اندر، کہ ہمارے حدیث کتاب میں جتنے راوی کی حدیث نقل کیا ہے، سب راوی امام مالک اور سفیان کے برابر کے نہیں ہیں، بلکہ ان سے کم درجے کے راویوں کی روایت بھی ہماری کتاب میں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط اہل مکہ کے نام لکھا تھا، اس خط کے اندر لکھا ہے کہ میری کتاب میں بعض روایت ایسی ہے کہ فیہ وہن شدید، اس میں دربلوتا ہے، اس میں کمزوری ہے، اس میں ضعف ہے. فقد بینتہ، تو میں نے اس کو بیان کر دیا، لکایا نہیں، دھوکہ دے کر کے لوگوں کو مال بیچا نہیں. 2 نمبر کا مال ہے تو کہہ دیا کہ 2 نمبر کا مال ہے. تو جب آدمی اپنی روایت میں کمزوری ہو
اور وہ کمی کو اور کمزوری کو کھول کر کے بیان کر دیا، دھوکہ نہیں دیا، تو اس میں عیب نہیں رہی۔ اس کو دیکھ کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ ابو داؤد شریف کا درجہ بھی مسلم کے برابر ہے۔ چوتھے درجہ پر نسائی شریف ہے، چوتھے درجہ پر نسائی شریف ہے۔ نسائی کے اندر بھی بڑے مضبوط اور سخت قسم کے شرائط لگائے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ خود ہی چونکہ امام جرح و تعدیل ہیں، اس لیے بہت سخت شرائط کے ساتھ حدیث کو نقل کرتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بعض لوگوں نے ان کے شرائط کی سختی کو دیکھ کر نسائی کو بھی ابو داؤد کے اوپر رکھا، نسائی کو بھی ابو داؤد کے اوپر رکھا۔ جمہور کی رائے یہ کہ چوتھے درجہ کے اندر نسائی شریف ہے۔ پانچویں درجہ پر اور حضرت شیخ کی رائے یہ، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ طحاوی شریف، یہ طحاوی شریف بھی ابو داؤد کے درجہ میں ہے، تیسرے درجہ میں ہے۔ حنفیہ کی کتاب طحاوی، علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ جو کٹر متعصب ہیں، انہوں نے بھی طحاوی شریف کو تیسرے درجہ میں رکھا۔ پانچویں نمبر پر ترمذی شریف ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سی ضعیف احادیث بھی ہیں، مگر امام ترمذی نے ان کے ذوف کو بیان کیا۔ روایت میں جو کلام ہے اس پر باضابطہ کلام کیا، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی قال ابو عیسیٰ کہا کہ دیکھو گے روایت کے اوپر بحث کریں گے امام ترمذی۔ تو بعض لوگوں نے اس امام ترمذی کے بحث کو دیکھ کر کے کہ انہوں نے روایت کی کمزوری کو بیان کر دیا، اس کو بھی ابو داؤد کے درجہ میں رکھا، ورنہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ پانچویں نمبر پر ترمذی شریف ہے۔ اور چھٹے نمبر پر اب ابن ماجہ ہے۔ چھٹے نمبر پر کون؟ ابن ماجہ۔ اب یہ فضیلت کے اعتبار سے آپ کو ترتیب معلوم ہو گئی۔ پہلے نمبر پر بخاری شریف، دوسرے نمبر پر مسلم شریف، تیسرے نمبر پر ابو داؤد، چوتھے نمبر پر نسائی، پانچویں نمبر پر ترمذی اور چھٹے نمبر پر ابن ماجہ۔ اس تقریر سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ صحاح ستہ کا مصداق کون ہے۔ دورے کی کتاب میں ایک اور چیز سمجھنے کی کہ آپ صحاح ستہ پڑھ رہے ہیں۔ صحاح، صحیح کی جمع صحاح، ستہ 6، دورے کے سال آپ صحاح ستہ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی پوچھیں گے آپ سے کہ صحاح ستہ سے مراد کون کتاب ہے، کیا کیا پڑھتے ہیں، تو دورے کے بچے بتلاتے نہیں۔ صحاح ستہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ صحاح ستہ میں 5 کتاب تو متفق علیہ ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ 5 تو متفق علیہ ہے۔ چھٹے کے اندر اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کی رائے کہ چھٹے نمبر پر موطا امام مالک ہے۔ جب کبھی بولا جائے امہات الستہ، 6 بنیادی کتابیں صحاح ستہ کی، تو اس میں چھٹے نمبر پر موطا امام مالک ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ چھٹے نمبر پر مسند دارمی ہے، مسند دارمی۔ جب صحاح ستہ بولا جائے تو 5 تو یہی کتاب، چھٹے نمبر پر مسند دارمی۔ اب اخیر زمانے میں آ کر سب کا اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ اب چھٹے نمبر پر ابن ماجہ شریف ہے۔ اب چھٹے نمبر پر کون؟ یہ پہلے اختلاف تھا، اب جب صحاح ستہ بولا جاتا ہے تو 5 تو یہی کتاب اور چھٹے نمبر پر ابن ماجہ۔ تو آپ کو صحاح ستہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحاح ستہ سے مراد کتاب کی فضیلت اور مرتبہ بھی معلوم ہو گیا، اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ صحاح ستہ بھی معلوم ہو گئی کہ صحاح ستہ کا مصداق کون کون ہے۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے جو وہاں بتلایا تھا، چھٹی بحث قسمت اور تبویب۔ مقدمۃ العلم میں بتلایا تھا قسمت اور تبویب۔ یہ باب مقدمہ علم میں علم اور فن کو کتنے قسموں پر منقسم کیا گیا، علم اور فن کو کتنے قسم پر منقسم کیا گیا، تو علم حدیث کی 8 قسمیں بتلایا تھا۔ عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ وغیرہ جو کتاب ان 8 قسموں پر مشتمل ہوگی اس کو جامع کہا جائے گا۔ اب آیا کتاب، یہ کتاب جو پڑھ رہے ہو یہ کتاب کتنے قسم پر منقسم ہے، اس کے کتنے ابواب ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ کتاب کی تقسیم، ہر کتاب کے شروع میں مصنف اس کی فہرست لگا دیتے ہیں، اور فہرست کے اندر باب اور کتاب اور صفحہ نمبر لکھ دیتے ہیں۔ یہ باب اتنا صفحہ نمبر پر، 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 اور آگے ہے آرو آگے رے بیٹا انہوں اور بہت کچھ آسے ہوگا اسے۔ یہ باب اتنا صفحہ نمبر پر، کتاب البدء الوحی یہ کتنا پر ہے، کتاب الایمان، اس کے بعد طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ وغیرہ سب آئے گا نا۔ تو کتاب کے اندر قسمت اور تبویب، تقسیم اور ابواب سے مراد وہ فہرست ہے جو مصنف اپنی کتاب کے شروع میں لگا دیتے ہیں۔ سوچی پتر، ہمارے بنگلہ میں سوچی پتر بولتے ہیں، وہ فہرست ہے جو ہر مصنف اپنی کتاب کے شروع میں لگا دیتے ہیں۔ اب اس کی کتنی قسم ہے، کتنا باب اس کے اندر ہے، فہرست کی گنتی کر لو گے کتنے باب کو اس میں بیان کیا ہے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں اس کے اندر کتنی فہرست ہے، کتنی یہ ہے۔ اللہ عالم بالصواب وعلمہ۔ قسمت و تبویب بھی معلوم ہو گئی۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے حکم شرعی۔ اس کتاب کا حکم شرعی کیا ہے؟ شریعت میں اس کتاب کا پڑھنا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے؟ ایک کتاب پڑھنے کے لیے مدرسے میں بیٹھ گئے، داخلہ لے لیا، এখন حرام کتاب پڑھی اور نہیں نہ حلال کتاب پڑھیا، ضروری پڑھی اور نہیں نہ غیر ضروری پڑھیا۔ تو اس کا حکم شرعی بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں بخاری شریف کا حکم کیا ہے۔ تو اس کا حکم دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے، اور دوسرا اس کتاب کی حدیث پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ عند التفرد واجب للعین ہے، فرض عین ہوگا، وعند التکثر واجب علی الکفایہ۔ عند التفرد کا مطلب کیا کہ دنیا کے اندر صرف بخاری شریف حدیث کی ایک کتاب پائی جا رہی ہے، دوسری اور کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، صرف ایک کتاب بخاری شریف، تو اس وقت میں بخاری کا پڑھنا فرض عین ہوگا۔ اس لیے کہ دین کا سمجھنا حدیث پر موقوف ہے، اور حدیث کے بغیر آدمی دین پر عمل نہیں کر پائے گا۔ اقیم الصلاۃ پر کیا عمل کرو گے جب تک کتاب الصلاۃ حدیث کی کتاب میں صلاۃ کی تفصیلات نہیں پڑھو گے تو اقیم الصلاۃ پر عمل کیسے ہوگا؟ کیا مطلب اقیم الصلاۃ کا؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے اور حدیث کی کتاب دنیا میں ایک ہی کتاب ہے، اب بغیر حدیث کے دین پہ عمل ہو نہیں سکتا، تو اسی ایک کتاب کا پڑھنا فرض ہوگا۔ جب تک نہیں پڑھو گے تم کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو عند التفرد، تفرد کا مطلب کہ دنیا میں اکیلا صرف اگر بخاری ہی کتاب ہو اور دوسری کوئی کتاب نہ پائی جاتی ہو، تو ایسے وقت میں بخاری کا پڑھنا فرض عین ہوگا۔ بغیر بخاری کو پڑھے ہوئے تم دین پر عمل نہیں کر سکتے، دین نہیں سیکھ سکتے۔ اور عند التکثر کا مطلب وہ یہ کر رہے، عند التکثر کا مطلب کہ حدیث کی بہت ساری کتابیں پائی جا رہی ہیں، بخاری شریف بھی ہے، مسلم شریف بھی ہے، ترمذی شریف بھی ہے، جیسے ہمارے زمانے کے اندر ہزاروں بخاری حدیث کی کتابیں پائی جا رہی ہیں۔ تو جب بہت سی حدیث کی کتابیں پائی جا رہی ہیں تو اس وقت میں خالی بخاری کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، کوئی بھی دین کی کتاب پڑھ لو گے تو حدیث تم کو معلوم ہو جائے گا، اور حدیث دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو علل کفایہ ہوگا، واجب علل کفایہ ہوگا۔ کسی بھی حدیث کی کتاب کو پڑھ لو تو اس وقت میں تم کو دین سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تو یہ تو ہوا پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے۔ دوسرا ہوا اس کی حدیث پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ اس کتاب کی حدیث پر عمل کرنا کیسا ہے؟ تو کہا کہ اس کتاب کی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ کوئی معارض موجود نہ ہو۔ حکم شرعی
اس کی حدیث پہ، بخاری کی حدیث پہ عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، بشرطے کہ وہاں پر کوئی معارض نہ ہو۔ اگر معارض ہوگا تو تعارض کو دفع کریں گے، اور دفع کرنے کے بعد میں جو صورت نکلے گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ بخاری کی حدیث میں ایک مسئلہ آیا، ایک حدیث آئی، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، قرآن اور بخاری کی حدیث میں تعارض پیدا ہو گیا، معارض ہو گیا، یا یہ حدیث دوسری حدیث کے معارض ہو گیا، دوسری حدیث سے تعارض پیدا ہو گیا۔ بخاری شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے پیشاب کیا، کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ معلوم ہوا کہ ہم کو بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری ایک حدیث مل گئی، اتا صبات قوم فبال قائما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پہ آئے، جبڑا پھینکنے کی جگہ پر، اور آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ اب بخاری کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کبھی بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا، بیٹھ کر۔ اور دوسری حدیث معلوم ہو گئی کہ نہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، تخن کی اور اوپر عمل کرتا۔ ہاں، تو ایسی صورت میں ہم تعارض کو دفع کریں گے۔ حدیث جب پڑھو گے تو دفع تعارض کی صورت آئے گی کہ اس تعارض کو، اختلاف کو کیسے مٹایا جائے اور کیسے عمل کرنا ممکن کیا جائے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو تعارض کو دفع کرنے کے بعد جو شکل بنے گی اس شکل پہ عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہی بتلا دوں، تعارض کو دفع کیسے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہ عذر کی بنا پر کیا، اور جہاں عذر نہیں وہاں ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب کیا۔ اب بخاری کی حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ جب عذر نہیں ہے تو بیٹھ کر کے پیشاب کرو، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ اگر عذر ہو جائے، ہاں، بوئتے فارونا، بوا مشکل، ہاں، تب کھڑے کھڑے کر لینا۔ تب دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا نا، تعارض کو دفع کر دیا گیا۔ انعام بردعا والا ہو۔ تو بخاری شریف کی حدیث پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، بشرطے کہ اس کا کوئی معارض موجود نہ ہو، اور اگر اس کا معارض موجود ہو تو اس کے تعارض کو دفع کیا جائے گا۔ تعارض کو دفع کرنے کے بعد جو صورت نکلے گی، جو شکل آئے گی، اس شکل پہ عمل کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ مقدمۃ الکتاب کی جتنی بات تھی بہت مختصر طور پر میں نے آپ لوگوں کو بتلا دیا۔ ہاں، یہ 16 باتیں اب تک کے معلوم ہو گئی، 9 باتیں وہاں پر معلوم ہوئیں اور 7 باتیں مقدمۃ الکتاب میں، 16 باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی۔ اب رہ گئی 4 چیزیں، مختصر طور پر تھوڑا ان کا بھی بتلانا ضروری ہے تاکہ آپ کتاب کو اور فن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ان میں پہلی چیز اختلاف نسخ ہے۔ پہلی چیز اختلاف نسخ نسخہ کی جمع۔ ہاں، بخاری شریف کا نسخہ کتنا نسخہ ہے، اور ہم جس بخاری کو پڑھ رہے ہیں وہ کون سا نسخہ ہے، کس کا نسخہ ہے۔ نسخ کے معنی آتا ہے لکھنا۔ پہلے زمانے کے اندر کتاب چھپی ہوئی نہیں تھی، پریس نہیں تھا۔ آج تو پریس ہو گیا، کتاب چھپ کر کے منٹوں میں ہزاروں لاکھوں کتاب چھپ کر کے آ رہی ہے، اور دنیا کے اندر لائبریری کی لائبریری بھری ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہر آدمی کتاب اپنے قلم سے لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ استاد کے پاس جتنی حدیث ہے وہ اپنی حدیث اپنے پاس جمع کر کے رکھے ہیں۔ جب پڑھانے کا ٹائم آتا تو ہر طالب علم اپنی کاپی لے کر کے آتا، اور استاد اپنی کتاب لکھی ہوئی لے کر کے آتے۔ ایک ایک حدیث کو وہ پڑھتے اور طالب علم اپنے اپنے کتاب میں اس حدیث کو لکھتے تھے۔ نسخہ تیار ہوتا۔ اب 10 طالب علم اگر پڑھنے والے ہیں اور 10 نے لکھا، اور استاد اپنی بخاری لے کر کے پڑھا رہا ہے اور 10 طالب علموں نے لکھا، تو سال کے آخر آتے آتے 10 بخاری کتاب تیار ہو جائے گا۔ تمہاری یہ کتاب، تمہاری یہ کتاب، تمہاری یہ کتاب،
اس طریقے سے بخاری شریف کے نسخے تیار ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو پہلے زمانے میں چونکہ پریس کی سہولت نہیں تھی، چھپائی کی سہولت نہیں تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتے تھے، اس لیے لکھنے میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک ہی لفظ میں نے بولا، تم نے اس کو شین سے لے لیا، نسخہ ہم نے کہا، تو کسی نے نسخہ نون سین خے گول ہا لکھا، اور کسی نے اس کو نسخہ لکھ دیا، بڑی شین سے لکھ دیا، کسی نے اس کو صاد سے لکھ دیا، کسی نے اس کو تا سے لکھ دیا۔ آواز کو سن کر کے لکھنے والے سب برابر نہیں ہوتے ہیں، لکھنے کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو یہی حدیث ایک کتاب کے اندر سین کے ساتھ لکھی ہوئی ہے اور دوسری کتاب کے اندر سواد کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آگے آئے گا مثلا سلسلۃ الجرس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی سلسلۃ الجرس کے طور پر، گھنٹی کے آواز کی طرح۔ ایک نسخہ میں سلسلہ سین سے لکھا ہوا ہے اور دوسرے نسخہ کے اندر سلسلہ سواد سے لکھا ہوا ہے، دو الگ الگ ہو گئے۔ استاد نے تو سلسلہ بولا، کسی نے سین سے لکھ دیا، کسی نے سات سے لکھ دیا۔ تو نسخے میں اختلاف کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں پریس نہیں تھا، آج پریس ہے، پروف دیکھیں گے، ایک ایک لفظ کو صحیح کریں گے، کاٹیں گے چھانٹیں گے، کاٹیں گے چھانٹیں گے، اب پروف دیکھ کر کے سب جب ایک طرح کا ہوگا اس کو لے آ کے پلیٹ میں دے کے پریس میں چھپواؤ گے تو جتنی کتاب چھپے گی ایک جیسی چھپے گی۔ اب پہلے زمانے میں تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اس لیے نسخے کے اندر اختلاف ہو جایا کرتا تھا۔ سمجھ میں آیا نا؟ چنانچہ اسی بنیاد پر بخاری شریف کے جو نسخے مشہور ہیں، لکھا تو بہت سے لوگوں نے، لیکن دنیا میں ہر کتاب مشہور نہیں ہوتی ہے، ہر آدمی مشہور نہیں۔ حدیث کی کتاب مدرسے میں دورے میں پڑھنے والے بہت سے بچے ہوتے ہیں، لیکن سب بچہ تو مدرس نہیں بنتا۔ کوئی امام بن گیا، کوئی بزنس میں لگ گیا، کوئی کاروبار میں لگ گیا، کوئی کھیتی باڑی میں لگ گیا، تو جو استاد بن کے پڑھانے میں لگ گیا اس کے علم کا سلسلہ چل گیا، اور جو بیچارہ پڑھا اور پڑھ کے بزنس میں لگ گیا، چاکری میں لگ گیا، دوسرے کاموں میں لگ گیا، اس کے علم کا سلسلہ چلا نہیں۔ تو اس طریقے سے بخاری کے نسخے تو بہت سے لکھے گئے، لیکن ان میں سے چالو ہوا 4 نسخہ۔ بخاری کا کتنا نسخہ چلا؟ 4 نسخہ۔ علامہ نصفی کا نسخہ، علامہ بزدوی کا نسخہ، حماد ابن شاکر کا نسخہ اور علامہ فیرابری کا نسخہ۔ یہ 4 نسخے بخاری کے مشہور ہیں۔ نصفی کا نسخہ، علامہ نصفی کا نسخہ، علامہ بزدوی کا نسخہ، حماد ابن شاکر کا نسخہ اور علامہ فیرابری کا نسخہ۔ یہ 4 بخاری کے نسخے مشہور ہیں۔ بعض لوگوں نے ایک 5واں نسخہ بھی علامہ محاملی کا نقل کیا ہے۔ محاملی ایک اور محدث ہیں، ان کا بھی ایک 5واں نسخہ نقل کیا۔ ان 5 نسخوں میں سے ہمارے پاس جو نسخہ ہے، جو دنیا میں زیادہ مشہور ہوا اور جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ علامہ فیرابری کا نسخہ ہے۔ یہ کس کا ہے؟ علامہ فیرابری کا۔ محمد بن یوسف بن صالح بن مطر الفیرابری، یہ ان کا نام ہے۔ محمد بن یوسف بن صالح، محمد بن یوسف بن مطر بن صالح الفیرابری، یہ علامہ فیرابری امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ فیرابر کی طرف نسبت ہی ایک گاؤں کا نام ہے۔ بخارا سے 20-25 کلومیٹر مائل کی دوری پر، اس زمانے میں مائل چلتا تھا، شہر بخارا سے 20-25 مائل کی دوری پر ایک گاؤں ہے۔ یہ اس گاؤں کے جیسے جے نگر مدرسہ ہے اور تم لوگ فلاں گاؤں کے رہنے والے ہو اور گاؤں سے پڑھنے کے لیے آئے، تو یہ علامہ فیرابری بھی امام بخاری کے پاس اپنے گاؤں فیرابر گاؤں سے بخارا میں بخاری پڑھنے کے لیے آئے۔ یہ ان کا نسخہ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کوئی پوچھے گا یہ جو نسخہ پڑھ رہے ہو، یہ علامہ فیرابری کا نسخہ ہے، جو فیرابر کے رہنے والے ہیں۔ علامہ فیرابری نے خود لکھا کہ امام بخاری سے بخاری شریف پڑھنے والے
90,000 شاگردوں نے امام بخاری سے بخاری پڑھا ہے۔ خود مصنف نے جب کتاب لکھ لی تو کتاب لکھنے کے بعد امام بخاری سے پڑھنے والے 90,000 طالب علم ہیں۔ ان 90,000 طالب علموں میں صرف 4 کا نسخہ مشہور ہوا، اور ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ علامہ فیرابری کا نسخہ مشہور۔ علامہ فیرابری نے 2 مرتبہ دورہ پڑھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 2 مرتبہ بخاری شریف پڑھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نسخے کو زیادہ مشہور کیا۔ 2 مرتبہ بخاری پڑھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 65 سال بعد تک یہ زندہ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھایا، اس لیے ان کا نسخہ دنیا کے اندر زیادہ مشہور ہوا۔ ہم نے مقدمہ میں تم لوگ اس وقت آئے تھے یا نہیں، موبائل میں بتلایا تھا کہ موطا امام مالک جو آج ہے وہ یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک سے جب وہ پڑھنے کے لیے گئے تو عرب میں ہاتھی آیا، ہاتھی نہیں ہوتا تھا، بچوں نے باہر چلایا ہاتھی ایسے، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، سب طالب علم اٹھ کر کے ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے، ایک طالب علم بیٹھے رہ گئے یحییٰ اندلسی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا بچے کہاں گئے؟ کہا حضور سب ہاتھی دیکھنے گئے ہیں۔ کہا تم ہی گئے نا، سب ہاتھی دیکھنے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ کہا حضرت میرے ماں باپ نے اندلس سے آپ کو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے، ہمیں آتی دیکھر لگی آئی سی میں زندہ بسی لارو آتی دیکھو۔ استاد کے دل کو بات لگ گئی، دل سے دعا نکل گئی، اور اتنے لوگوں نے موطا امام مالک پڑھا، کسی کا لکھا ہوا نسخہ مشہور نہیں، یحییٰ اندلسی کا نسخہ مشہور ہے۔ آج جو تمہارے پاس موطا امام مالک ہے وہ انہی کا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے علامہ فیرابری رحمۃ اللہ علیہ نے جس اخلاص کے ساتھ 2 مرتبہ حدیث پڑھا تو علامہ فیرابری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نسخہ مشہور ہوا، اب پوری دنیا کے اندر علامہ فیرابری کا نسخہ ہے۔ آج بھی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ فیرابری کے نسخہ میں پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ اللہ عالم بالصواب و علمہ وحکم۔ یہ بہت مختصر شارٹ بات۔ پھر فیرابری سے کتنے نسخے نکلے، پھر ان کے کون شاگرد نے ان کو آگے بڑھایا، اتنا سارا بیان کروں تو بہت زیادہ یہ ہو جائے گا۔ مختصر تعارف، نسخے کی بات، اور جو نسخہ تم پڑھ رہے ہو اس نسخے کی بات بتلا دیا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 باتیں اور رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ ایک مراتب کتب حدیث اور دوسری انواع کتب حدیث، مراتب اسی اعتبار سے ان کے، اور ایک سند رہ گئی، ایک آداب طالب رہ گیا، وہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو سو بتلا دیں گے۔ دعا کرو سب الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ اعین الہ العالمین۔ اللہ ہمارا گناہ خطا معاف کری دو، ہمارا حال روپ رحم کرو، اللہ بیوی بچہ رے صالح نیک دیندار متی فرما بردار بناؤ، اللہ ہمارا جملہ ٹینشن پریشانی دور کری دو، یا اللہ قربانی مسئلہ آسان کری دو، کرونا بیمار تا کی پورا دنیا رے شفا عطا فرما مولا، ہمارا گورنمنٹ رے ہدایت دے مولا، تارا گورنمنٹ اور ظلم تا کی وسائیو مولا، سمستو زندگی دوارے قبول کرو مولا، صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب